جس کے نام پہ چھٹی ہوگی خود وہ کام پہ جائے گا، کل میرا وطن مزدور دن منائے گا۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیاوی زندگی میں رزق تقسیم کیا ہے، ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے، ایک کو دوسرے سے ممتاز کر رکھا ہے، تاکہ پورے عالم کا، تاکہ پوری دنیا کا یہ انتظام قائم رہے۔ تو یہاں پر کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا ہے تو اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے رزق تقسیم کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے وہی راہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں، غلاموں اور خادموں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ جو حسن سلوک اللہ کے نبی نے کیا ہے وہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں غلاموں سے، مزدوروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، جو اپنے سے نیچے والا طبقہ ہے اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات اور زندگی کے آخری لمحات میں جس قدر نماز کی اہمیت لوگوں کو بتائی، اسی اہمیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں اور غلاموں سے محبت اور ان کی قدر اور ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ اس لیے ہمیں اپنے سے نیچے والا جو طبقہ ہے اسے بے شمار محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات آپ نے آخری لمحات میں نماز کی اہمیت اور ساتھ کہتے کہ اپنے غلاموں کا خاص خیال رکھنا، اور مسلسل یہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی زبان رکنے لگی۔ تو ہمیں بھی اسی انداز سے، جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، ہمیں اسی انداز سے اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں، اپنے سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا غلام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ماتحت بنایا ہے، اس لیے انہیں حقیر، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہاں یہ ہے جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پہنتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں، آپ انہیں وہی کھلائیں، آپ انہیں وہی پہنائیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے احوال بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جو چادر، جو لباس حضور نے خود پہنا ہوا تھا وہی چادر، وہی لباس ایک دوسرے غلام نے پہنا ہوا۔ میں نے بڑی محبت سے یہ بات پوچھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو، جو آپ اپنے لیے پہنو وہی دوسرے کو پہنو، جو خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ۔ فرمایا کہ دنیا میں سے کچھ دے دو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو دینا پڑے۔ اس لیے غلام کی، اپنے ماتحتوں کی اپنے سے کمتر انہیں نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ خادم چونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی اہل و عیال ہیں، اس کی بھی ضروریات زندگی ہے، اس کی اجرت دیتے وقت ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ مال ہے، دیتے وقت دل کے اوپر ایک بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، مطلب بر وقت دو، جیسے اس کا کام مکمل ہو ویسے ہی اس کا جو حق ہے اس کو دے دو۔ تو اس لیے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے مزدور سے غلطی ہو سکتی ہے،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اپنے مزدور کی غلطی کتنی دفعہ معاف کرنی چاہیے؟ ایک دفعہ کہا حضور خاموش رہے، 2 دفعہ کہا حضور علیہ السلام خاموش رہے، تیسری دفعہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 70 مرتبہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو 70 مرتبہ معاف کرنی چاہیے. بھئی غلام بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلام آپ کا خادم، آپ کا نوکر یہ اٹھا لیتا ہے گلاس، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا. نقصان اس سے ہوا ہے، نقصان تم سے بھی ہو سکتا تھا. غلطی اس سے ہوئی ہے، غلطی آپ سے بھی ہو سکتی تھی. اس لیے غلطی کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں. اس لیے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ماتحتوں، اپنے خادموں، اپنے غلاموں کبھی ہاتھ سے نہیں مارا، اور جس طرح خود نہیں مارتے تھے صحابہ کو بھی مارنے نہیں دیتے تھے. اس لیے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے. حقیر نگاہوں سے نہیں، اپنے سے کمتر نگاہوں سے نہیں. خادموں کی حیثیت دینی چاہیے. جو آپ پہنتے ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اسے بھی دیں. جو آپ کھاتے ہیں، آپ کی جیب میں اتنی گنجائش ہے تو آپ اسے بھی کھلائیں.